السلام علیکم جناب، کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام، دعائیں اللہ کا شکر ہے۔ اچھا جناب، میرا سوال جو ہے مسئلہ فلسطین سے متعلق ہے۔ تو میں نے سارا جو نیریٹو ہے، پورا مکمل نیریٹو جاوید صاحب کا تو سنا ہے، پھر آپ کی گفتگویں بھی سنی ہیں اس میں، اور ظاہر سی بات ہے کہ آدمی جب علم و عقل کی بنیاد پر چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس نیریٹو سے اتفاق کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ باہر کیف اس میں ایک چیز جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ تشنا رہ گئی، اور شاید اس پہ اگر آپ کچھ روشنی ڈال سکیں تو وہ یہ کہ جو یونائٹڈ نیشن کا ریزولوشن تھا، اس میں انہوں نے 2 اسٹیٹ نیشنز، دو قومی ریاستوں کا جو آئیڈیا فلوٹ کیا تھا اور وہ رد کر دیا گیا تھا مسلمانوں کی طرف سے یا اہل عرب کی طرف سے۔ تو اگر یہ ہو جاتا، یعنی ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہی ہے، اور اس لیے ہم نے تو جنگ کا راستہ یا مسلح جدوجہد کا راستہ اختیار کیا، اگر یہ ہو جاتا یعنی مسلمان یا عرب ممالک اس کو قبول کر لیتے، تو پھر کیا سچویشن ہوتی، یعنی پھر کیا بینیفٹس ہو سکتے تھے؟ یعنی ہمارا ایک آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم، یعنی وہ تو جو اسرائیل ہے وہ چاہے اس طرف ہوتا معاملہ یا اس طرف ہوتا، انہوں نے جاری رکھنا تھا یہ کشت خون کا بازار۔ تو اگر یہ ہو جاتا تو کیا یہ اسی طرح اتنا ہی آسان ہوتا ان کے لیے بھی؟ اور جو ایک نیریٹو ہماری طرف سے آتا ہے کہ نہیں، یہ جاری رہتا یہ معاملہ نسل کشی کا، کشت خون کا بازار، تو اس پہ اگر تھوڑی سی روشنی ڈالیں تو کم از کم یہ دوسری طرف کا جو نیریٹو ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیے، اس میں جو بھی بات میں کروں گا یا کوئی بھی صاحب علم کرے گا، وہ تخمینے اور اندازے اور امکانات کی بنیاد پہ کہا جا سکتا ہے۔ خدا کی دنیا کے اندر کسی قوم میں کب سرکشی پیدا ہو جائے، کب وہ اس طرح کے تمرد پہ آمادہ ہو جائے، اس کے بارے میں کوئی گارنٹی تو نہیں دی جا سکتی، لیکن جو ڈیٹا ہے، جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، ان کی روشنی میں آپ بات کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ جس وقت یہ تقسیم ہوئی ہے تو جو علاقہ اسرائیل کو دیا گیا ہے، اس علاقے کے اندر یہودیوں کی نسبت مسلمانوں کی تعداد اس وقت بھی زیادہ تھی۔ یہ ایک مانا جانے والا فیکٹ ہے جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ یعنی کل ملا کر اس وقت جو یہودی تھے وہ کم و بیش کچھ 6.6 لاکھ کے قریب کہا جاتا ہے، اتنے تھے۔ جو اسرائیل کی اسٹیٹ ہے، جو ٹیریٹری جس کو مارک کر کے اسرائیل شمار کروا دیا گیا، اس کے اندر کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت، فلسطین کی بات نہیں کر رہا، جو اس طرف کی ریاست ہے، اس کے اندر بھی مسلمان عددی تعداد میں ان سے زیادہ تھے، اور اس وقت بھی ان کی تعداد کوئی کہا جاتا ہے کہ 7.5 لاکھ سے متجاوز تھی، اس سے بھی زیادہ تھی۔ تو جو علم اور عقل کی روشنی میں امکانی نتیجہ نکل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ کو ایک سلطنت میں عددی اکثریت حاصل ہو، اور مسلمانوں کے یہاں جو عمومی رجحان ہے اپنی نسل کو بڑھانے کا، تو عین امکان ہے کہ چند ہی سالوں کے اندر وہاں پر جو طاقت کے مراکز ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ واحد اور پہلی سلطنت تھی اس پورے خطے کے اندر جنہوں نے جمہوریت کے ذریعے حکمران کے انتخاب کا بیج ڈالا۔ پورے عرب، اس پورے ریجن میں آج تک نہیں ہے، واحد مملکت ہے اسرائیل اس پورے مشرق وسطیٰ میں کہ جس کو انہوں نے جمہوری انداز میں چلانے کا فیصلہ کیا۔ تو جمہوریت کا تو سادہ سا اصول ہے، اس اصول میں جس کو زیادہ ووٹ پڑتے ہیں وہ منتخب ہو جاتا ہے، تو وہاں پر اصل اہمیت ہی اکثریت کی ہوتی ہے اور تعداد کی ہوتی ہے۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر مسلمان اس تقسیم کے اگلے ہی دن یہ جنگ نہ مول لیتے تو اس سلطنت کے اندر ان کو غیر معمولی طاقت باہر کیف حاصل ہونی تھی، وہ ہو جاتی۔ یعنی اس کا پھر ایک ہی طریقہ تھا، اگر تو اسرائیل کو انسیکیورٹی محسوس ہوتی مسلمانوں سے کہ بھئی ان کو طاقت حاصل نہیں ہو رہی، تو وہ جنگ مسلط کرتا یا وہ کوئی اس طرح کا کام کرتا۔ وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھے۔ دیکھیے، جس وقت آپ خود مظلومیت کا نعرہ لے کر آتے ہیں نا کسی جگہ پہ کہ بھئی دیکھو ہمارے ساتھ یہ ہولوکاسٹ ہوا ہے، ہمیں اتنا مارا گیا اور اب ہم سکون سے آ کے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، تو بہت آسان نہیں ہوتا کسی قوم کے لیے کہ وہ پہلے دن وہی کام دوسروں کے ساتھ شروع کر دے۔ وہ کوئی نہ کوئی فکری بنیاد ہوتی ہے جس کے بعد کوئی قوم اتنی مار کھانے کے بعد دوبارہ آمادہ جنگ ہو جائے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے وہ موقع دیا انہیں کہ جس وقت ان کی یہ سلطنت بن گئی تو بننے کے اگلے ہی دن اس سلطنت پہ ہم چڑھ دوڑے، اور چڑھ دوڑنے کے بعد آج کے حالات میں جب ہم سے سوال کیا جاتا ہے
کہ بھائی یہ اسرائیل تو ایک غاصب سلطنت ہے اور ناجائز اولاد ہے برطانیہ عظمیٰ کی، اور اس کا خاتمہ ہو جانا چاہیے، اور ہم لوگ یہ توجہ دلاتے ہیں کہ بھائی اس کو اقوام متحدہ نے تسلیم کیا۔ اس وقت بھی دنیا کے 165 ممالک اس کو ایک سوورن اسٹیٹ کے طور پہ قبول کرتے ہیں۔ 7 کے قریب مسلمان ممالک ہیں، بشمول اس کے پڑوسی ممالک کے جنہوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے، وہ اس کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، اردن اور مصر۔ یہاں تک کہ مسلمان ممالک میں اس وقت بحرین نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، یو ای نے تسلیم کر لیا ہے۔ تو یہ جب پوری دنیا کرتی ہے تو آپ تب بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھئی وہ ناجائز مملکت ہے، تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ نہیں ہم تو اس کی سرحدوں کی بات کر رہے ہیں کہ جی وہ تو غاصب ہے، اس نے اپنی سرحدوں سے باہر نکل کے یہ کام کیا، اور آپ اس وقت بین الاقوامی قانون کو دیکھیں تو اس کی روح سے بھی اس نے غلط کام کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک مملکت جس کو بین الاقوامی قانون کی روشنی میں وجود پذیر کیا گیا 1948 میں، اس بین الاقوامی قانون کو تو آپ نے نہیں مانا، اور اگلے دنوں آپ چڑھ دوڑے، اور ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ چڑھ دوڑے۔ اس کے بعد 67 میں بھی ہوا، 73 میں بھی ہوا، اور اس کے بعد آج تک پیدر پہ حملے ہو رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب آپ بین الاقوامی قانون کو، عالمی برادری کے اس فیصلے کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، تو پھر کس منہ سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی اسرائیل کو جو ہے وہ ان سرحدوں میں واپس چلے جانا چاہیے جن سرحدوں کو اقوام متحدہ نے اس کے لیے طے کیا تھا۔ اقوام متحدہ نے تو طے کر کے آپ کو ایک خطہ دیا تھا، ان کو ایک دیا تھا، وہ فیصلہ ہم نے بھی نہیں مانا نا۔ جب ہم نے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کی، یہ چاروں جنگیں جو ہم نے کی، یہ اس وقت بین الاقوامی قانون ہمیں یاد نہیں تھا، اور یہ چاروں جنگیں کوئی سرحدات لینے کے لیے نہیں ہوئی کہ بھئی تقسیم غلط ہو گئی ہے، خاتمے کے لیے ہوئی، اسرائیل کے خاتمے کے لیے جنگیں لڑی گئیں، اور ان چاروں جنگوں میں ہمیں نقصان ہوا۔ تو مسلمان اگر سنجیدگی سے اس پر غور کرتے، اس وقت بھی حالات ان کی موافقت میں تھے اس تقسیم کے باوجود۔ یہ ٹھیک ہے کہ بھئی خطہ تھا، ایک طریقے سے وہاں پر آباد کاری ہوئی، پہلی جنگ عظیم کے بعد وہ شروع ہوئی کرتے کرتے، اور خود ابتدا میں وہاں پر فلسطینیوں نے اپنی زمینیں بیچی، کم و بیش 8 سے 10% حصہ کہا جاتا ہے جو اس تقسیم سے پہلے وہ یہودیوں نے انفرادی طور پر خرید کے وہاں پر اپنی آباد کاری شروع کر دی تھی۔ لیکن جس وقت یہ پہلا حملہ ہوا ہے 48 میں، اس کے بعد وہاں سے نکالا گیا، اور آپ تاریخ کو اگر پڑھیں اس وقت جو غالباً وہ بن گورین تھے، انہوں نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا ہے جا کر، وہ جو اس وقت شاہ حسین ہیں ان کے دربار میں جا کر اس نے منت سماجت کی ہے کہ جی اس کا خاتمہ کریں۔ انہوں نے جنگ کا آغاز کیا تھا، وہ جو مشہور برج ہے اس پہ کھڑے ہو کے سب سے پہلے گولی چلائی تھی، تو انہوں نے اس وقت بھی کوشش کی کہ اس کو روک لیا جائے، جب نہیں رکتا تو پھر تحفظ ہے، یہ بالکل ایسے ہی جیسے ہم کریں گے تحفظ۔ آج آپ آخر یہی جواز دیتے ہیں نا حماس کو کہ بھئی وہ تو بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو آپ امیجن کریں کہ آپ کا ابھی ملک وجود پذیر ہوا ہے، آپ کے 60-70 لاکھ لوگ پہلے مارے جا چکے ہیں پوری دنیا میں، پٹائی کر کر کے ایک جگہ پہ آپ کو لا کے آباد کی، آپ کے لیے تو تمام توقعات کا مرجع اور امیدوں کا محور ہوئی ہے، تو اس کو بچانے کے لیے وہ بقا کی جنگ نہیں لڑیں گے؟ تو وہ جب بقا کی جنگ لڑیں اور اس کے بعد وہ توسیع کر کے آپ کے شہر لے لیں، تو آپ فوراً سے کہیں کہ بھئی یہ تو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہو گئی۔ تو بین الاقوامی قانون کی پہلے ہم نے خلاف ورزی کی، اور جب آپ قانون کی خلاف ورزی کر لیتے ہیں تو آپ کی اخلاقی پوزیشن بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا تو اسی کو بنیاد بنا کر اگر اس کے کوئی توسیع پسندانہ عزائم بھی ہوں تو وہ ان کو بھی پورا کرتا ہے۔ وہ لوگ نقشہ بھی دکھاتے ہیں نا کہ بھئی کنگڈم آف ڈیوڈ جو ہے وہ تو مدینے کی سرحدات تک ہے، اور اسرائیل تو اس کی توسیع چاہتا ہے، اور اس کو سن کے مسلمان اس کو ایک ایسی کہانی کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ جیسے بڑے اچنبے کی بات ہے، حالانکہ اس سے زیادہ واضح توسیع پسندانہ ہمارے عزائم ہے جو ہم پوری دنیا کو پیش کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد کچھ الوہی فیصلوں کی اس پر رکھ دیتے ہیں کہ بھی سیدنا مسیح آئیں گے، پوری دنیا میں یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، وہ کسی پودے کے پیچھے بھی چھپیں گے تو وہ کہیں گے اے عبداللہ آؤ مجھے اس کو مارو یہاں پر، اور پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو جائے گا اور کفار کہیں بچیں گے نہیں اور مہدی آئیں گے۔ تو اگر کوئی توسیع پسندانہ عزائم ان کے تھے تو انہوں نے تو دنیا میں روبہ عمل ہونا ہے نا، تو ہم وہ گراؤنڈ ان کو کیوں مہیا کریں کہ جس کے ذریعے سے وہ توسیع پسندانہ عزائم بہت جلد روبہ عمل ہو جائیں۔ آج بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ اسرائیل کی 20 سے 22% آبادی ہے جو مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ کبھی موقع ملے تو ان کی پارلیمنٹ میں جو مسلمانوں کی سیاسی تنظیم ہے اس کے سربراہ موجود ہیں، وہ تقریریں کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، وہاں پر مساجد موجود ہیں، ان کے مدارس موجود ہیں، ان کے مکاتب موجود ہیں، وہاں پر جو مسلمان رہ گئے تھے اس سب کے باوجود کے 48 میں جو نکلے، اس کے باوجود اس وقت کوئی 20-22 لاکھ کے قریب مسلمان ہیں جو وہاں پر رہتے ہیں، اسی مملکت کے اندر رہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ان کے پیش نظر نسل کشی تھی، خاتمہ تھا،
تو وہ جو اپنے ملک میں 20-22 लाख उन्होंने रखे हुए हैं, उनका आज तक खात्मा क्यों नहीं हुआ? उनको तो वहाँ की शहरियत भी मिली हुई है, दुनिया का मजबूत तरीन पासपोर्ट भी मिला हुआ है, माशी चीज़ों से भी मुस्तफ़ीद होते हैं, खाते पीते हैं, वहाँ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनके खिलाड़ी हैं, उनके सियासतदान हैं, उनकी पार्लियामेंट तक के मेंबर हैं। तो अगर किसी मुमलिकत के बारे में आप इतने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे इक़दामात कर रहे हैं, तो ये ज़ाहिरा तो उसके खिलाफ तस्वीर कशी कर रहा है कि अगर उनका मकसूद खात्मा होता तो ये 20-22 लाख लोगों को उन्होंने क्यों अपनी शहरियत दी हुई है। तो सच्ची बात ये है, आप पीछे मुड़ के देखिए, और ये बड़े दर्द दिल से हम बात करते हैं। लोग इसके बारे में कहते हैं आपको उन बच्चों के चीथड़े नजर नहीं आते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। भाई वो सारा कुछ नजर आने के बाद ही तो तज्जिया कर रहे हैं कि क्या गलतियां हुई हैं, वरना हम भी उसी पर गम खाकर जो बचे कुचे हैं उनको भी इस तरह हलाक कर दें, और जो शहर 2-4 बचे थे वो भी उनके हवाले कर दें। आप इमेजिन करें ना, यानी 88 के अंदर जिस वक्त फ़लस्तीन के अंदर वो सियासी क़यादत ने उस नैरेटिव को रफा करने की कोशिश की है कि भाई 3-4 जंगों के बावजूद हम नहीं जीत सकते, तो 2 स्टेट के सोल्यूशन को मान के आगे बढ़ें। उस मौके पे मजहबी क़यादत सामने आई है, हमास बनी, और उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर जब हमने जवाब दे दिया तो वहां पर भी जो इंतहा पसंद थे उन्होंने उसको भी नहीं माना। चुनांचे आप जानते हैं कि ओस्लो एकॉर्ड करने वाले जो उनके वज़ीर आज़म थे उनको वहां पे मार दिया गया इसराइल में, इसलिए कि वहां पर भी इंतहा पसंद थे। तो असल चीज ये है कि हमें क्या हासिल हुआ, हमें तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो ये जो खित्ता है आज जिसके लिए हम बहुत ज्यादा गमगीन होते हैं, ये खित्ता 48 से लेके 67 तक मिस्र के कंट्रोल में रहा, अगर मेरी मालूमात दुरुस्त हो। उसके बाद 67 से लेके 88 तक इसराइल के कंट्रोल में रहा। उसके बाद इसका कंट्रोल शेयर किया गया, और 2005-6 में जब ये इलेक्शंस यहाँ पे हुए हैं तो कंट्रोल इनके हवाले कर दिया गया। अब एक शहर आपको अगर मिला है और आपकी वहाँ पे हुकूमत है, तो भाई अपने वहाँ पर कदम जमाओ, अपने आप जो हिस्सा मिल चुका है उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करो, वहाँ पर कोई तामीर और तरक्की का काम करो। वहाँ देखिए कि लोग बात करते हैं आज कि हम मुसलमानों की जमीयत को बिखेर रहे हैं और ये सब जिहाद के लिए तैयार। खुद वहाँ पर जो जमीयत मौजूद थी, कभी मौका मिले तो लोग मुताला करें, खुद वहाँ पर जो जमीयत मौजूद थी उसके अंदर जो इंतशार पैदा हुआ, किस तरीके से जब वहाँ पर इलेक्शन हुए हैं 2005-6 में, तो वहाँ पर इन्हीं दोनों पार्टियों ने एक दूसरों का खून बहाया। और जो इस वक्त भी सदर है वहाँ के, उन्होंने यहाँ पर गजा के अंदर जिनकी हुकूमत थी उसको बरतरफ कर दिया, उस वजीर आजम को, और नया वजीर आजम मुकर्रर किया। तो दुनिया के अंदर जमीयत के साथ जो वहां पर हुकूमत खुद मुसलमानों को हासिल थी उसको भी नहीं माना एक ग्रुप ने, और वहां पर भी एक इंतशार की सूरत हाल पैदा हो गई। और उसके बाद आप पै दर पे हमले करते हैं और हमलों के नतीजे में नुकसान होता है। तो नुकसान के बाद आप कभी 2000 साल पुरानी कहानी शुरू कर देते हैं कि भाई यहाँ पर तो पहले हम आबाद थे और ये बाहर से। तो मैंने इसी के जवाब में गुज़िश्ता दिनों में गुफ्तगू में कहा, लोगों को बात बड़ी चुभी। मैंने कहा भाई अगर यही मुकदमा है कि पहले आने वाले का हक होता है, तो फिर तो हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं उन सबको यहाँ से हिंदुओं को रुखसत करने की इजाजत होनी चाहिए कि भाई हमारी मुमलिकत थी, मोहम्मद बिन कासिम हमला आवर हुआ और उसने आकर यहाँ पे मुसलमानों की आबादकारी कर दी, आज तो मुल्क बना के बैठे हुए हो। तो इन उसूलों पे दुनिया चलती है, दुनिया तो हकायक पे चलती है। अमली नज़ायर और हकीकतें वो वक्त मनवाता है। तो आप बैनुल-अक़वामी कानून जिसको कहा जाता है, वो बैनुल-अक़वामी कानून भी उन्हीं ताकतों ने बनाया है, अक़वाम मुत्तहिदा भी उन्हीं ताकतों ने वजूद पजीर की है। उनके फैसले तो हम मानते नहीं हैं, और उस कानून की रोशनी में अब इंसाफ का तकाजा कर रहे हैं कि चलो कम से कम 67 वाली सरहदों पे वापस चले जाओ। भाई 67 वाली सरहदों से निकलने पर मजबूर किसने किया उसको? हमने किया। उसके बाद 73 में किसने मजबूर किया? हमने किया। इस वक्त भी लोग कहते हैं बका की जंग, किसने मजबूर किया? हमने किया। तो मुसलमानों का खून बहता है, हर इंसान को दुख होता है, और ये दुख भी बिट्स एंड पीसेस और साजिश में नहीं होना चाहिए, दुख सबके लिए होना चाहिए। वहां आप देखिए शाम के अंदर कुछ 14 लाख के करीब लोग हैं जो इस कुश्तो खून का, जब बाजार गर्म हुआ तो इसमें शहीद हुए। रूसियों के अंदर 3 लाख की तादाद है, औरतें बच्चे हैं, कभी नाम भी नहीं आता मुसलमानों की जुबान पे उनके लिए, लेकिन एक मौके के ऊपर आप इतने जज्बाती होते हैं और जज्बाती फिजा में अगलों को जज्बाती करके लड़वा के मरवा के फारिग हो जाते हैं, और उसके बाद नौहगरी करते हैं। आप ये देखिएगा कुछ अरसा नहीं गुजरेगा और ये मुतालबा किया जा रहा होगा कि इसराइल 2024 वाली पोजीशन पे चला जाए, मुसलमानों को ये भी काबिल कबूल है। तो मुसलमानों का ये तज्जिया गांधी साहब ने भी किया है, और हम बतौर तालिब इल्म उनकी बात को दुरुस्त समझते हैं तो बयान भी करते हैं। ये तज्जिया करके सबसे बड़े मोहसिनीन और खैरखा हैं जो इस मौके पे उम्मत की गालियां भी खा रहे हैं,
اور تان و تشنی کا نشانہ بھی بن رہے ہیں. لوگ ان کی شخصیت کو بھی مسخ کر رہے ہیں, کردار کشی بھی کر رہے ہیں, ان کی نیت محرکات بھی دریافت کر رہے ہیں کہ یہ صہیونی ایجنٹ ہیں اور زائنزم کو پروموٹ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. بچانا چاہتے ہیں مسلمانوں کو کہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس کے نتیجے میں تمہیں کچھ حاصل نہیں رہا, اور جو کچھ حاصل ہے وہ بھی عنقریب ہاتھ سے چلا جائے گا. جی بہت شکریہ آپ کا, بڑا تفصیل سے آپ نے جواب دیا. اصل میں اس کی آج کے دور میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں, ملیشیا کی, سنگاپور کی, کہ سائز آف دا اسٹیٹ اتنا میٹر نہیں کرتا. یعنی جیسے ہی آپ کو جو نیم خود مختاری سے جاوید صاحب کہتے ہیں, اگر وہ بھی مل جائے اور آپ اپنی تعمیر میں لگ جائیں تو آپ یعنی حالات کو بدل سکتے ہیں, یعنی اس مقام پر آ سکتے ہیں کہ دنیا پھر آپ پر آسانی سے نظر نہیں ڈال سکتی. تو بہرحال ایک ہی شاید سوال کرنے کی اجازت ہے, لیکن ضروری نہیں کہ اس وقت جواب دیں, کبھی اور موقع میں جواب دیجیے گا. تو دوسرا سوال اسی سے متعلق ہے, پھر بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ 1948 کی ہار کے بعد جنگ میں ایک بدترین شکست ہوئی, اس کے بعد پے در پے جنگیں کی گئی. تو آخر وہ محرک کیا تھا جس کی بنا پہ مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ بھائی جنگ ہی اصل میں راستہ ہے؟ تو جزاکم اللہ خیر. جی, اس وقت جو گرد و پیش کے ممالک تھے, پہلی جنگ تو ظاہری بات ہے بہت آنن فانن لڑی گئی اور اس کے اندر تو بہت زیادہ پلاننگ نہیں شامل تھی, لیکن جو بعد کی جنگیں ہوئی ہیں اس میں بڑی پلاننگ کے ذریعے وہ لڑی گئیں. اور اس میں مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک تو چھوٹی سی سلطنت ہے بالکل وسط میں, اس کے چاروں طرف ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم سب مل کے یہ معاملہ کیوں نہیں کر سکتے کہ اس کا خاتمہ کر دیں. تو وہ مسلمانوں کے اندر یہ جو معاملہ ہوتا ہے اس میں جہاں پر وہ اپنی طاقت کا جائزہ لیتے ہیں, اسٹریٹجی بناتے ہیں, اس مقام پر کہ جہاں پر کچھ کوسچن مارکس ہوتے ہیں, مسلمان اس کو اپنے جذبہ ایمانی سے پر کر لیتے ہیں. وہ جو بلینکس ہوتی ہیں ان کو ان سے پر کرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کر لیا تو اس کے بعد خدا کی نصرت بھی آئی جائے گی کہیں نہ کہیں. اب یہ دیکھیے آپ کی یہ اس چیز کا سبق ہے کہ آپ نے 4 دفعہ وہاں پر حملہ آور ہو کے دیکھ لیا کہ خدا کی نصرت اس طریقے سے نہیں آئی, تو یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. ورنہ آپ طاقت کا جائزہ لیں کبھی بھی تو کوئی بھی یہ نہیں سوچے گا کہ بھائی یہ کام ہونا چاہیے. شروع میں تو چلے وہ مملکت ابھی بنی تھی, ان کے اندر کچھ انفرادی طور پہ گوریلا گروپس تھے. ایک چیز جس کو مسلمان نہیں سمجھ, دوسری چیز وہ یہ ہے کہ اسرائیل سے ان کا مقابلہ ہی نہیں ہے جس چیز کو وہ نہیں سمجھتے. وہ عالمی برادری سے ہے, دنیا کے فاتحین سے ہے, جنہوں نے ان کو وہاں لا کر بٹھایا ہے. تو جو مذہبی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ہمیشہ فیکٹس کو قریب کی اینک سے دکھاتی ہے. یعنی وہ کبھی بھی آپ کا جو ورلڈ ویو ہے اس کو پریکٹیکل پریگمیٹک جو تقاضے ہیں ان کے اوپر استوار ہونے نہیں دیتی. قریب کا منفعت, قریب کا فائدہ, یہ تم کرو, یوں تم نکلو, اس کے نتیجے میں ایک دم سے یہ ہو جائے گا, ایسے دکھاتی ہے. تو ان کے ہاں نہ تاریخ کا وزڈم ہے, نہ سیاست کا وزڈم ہے, نہ دنیا کس طرح معاملہ کرتی ہے اس کا وزڈم ہے. چنانچہ بھی دیکھیے کہ سیاسی قیادت بتدریج 88 تک تو اس نتیجے پہ پہنچ گئی کہ بھائی یہ جنگ تو اس کا رستہ ہی نہیں ہے, اور پھر پی ایل او بنی اور پھر اس کے نتیجے میں ساری کی ساری موومنٹ اٹھی. لیکن مذہبی قیادت اس سب کے باوجود آج تک آپ سوچیں 2025 میں یہ جنگ چھیڑ کے اس امید پہ بیٹھی بھی ہے کہ ابھی بھی ہم جیت جائیں گے. کوئی اندازہ ہی نہیں ہے طاقت کا, کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ان کے پیچھے کون ملک کھڑے ہوئے ہیں, کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ جنگیں لڑی کیسے جاتی ہیں. جنگیں اس طرح سے پراکسی کے طریقے پہ دیسی میزائل بنا کے, سرنگیں بنا کر, کرائے کی چیزیں لے کر اس طرح جنگیں لڑی جاتی ہیں. جنگوں کے لیے سپلائی لائن کیسے قائم رہتی ہے, اس میں آپ کے لیے گرد و پیش کے ممالک کیا کردار ادا کرتے ہیں, ٹیکنالوجی کیسے فیصلہ کن ہوتی ہے. خود آپ یہ دیکھیے نا کہ جو یہاں پر جنگ لڑی گئی 1857 میں, اس میں بھی بے آئینی ہی یہی صورتحال تھی. یعنی چند چیزیں تھی ٹیکنالوجی کی جو فیصلہ کن ہو گئی. اس زمانے میں یہ ٹیلی گرام تھا جس سے وہ خبریں پہنچ جاتی تھیں اور انگریز اس کے نتیجے میں جنگ جیت گئے. حالانکہ پورا ملک لڑنے کے لیے آمادہ ہو چکا تھا. امیجن کریں, پورا ملک, کروڑوں کی آبادی تھی اس وقت بھی برے صغیر کی, پورا دلی لڑ رہا تھا, لیکن 5-10 ہزار فوجوں کو ہرانے میں کامیاب نہیں ہو سکا. تو یہ دور جس کے اندر یہ ڈرون ٹیکنالوجی اور اے آئی اور یہ میزائل سسٹمز اور اس کے بعد یہ آئرن ڈوم اور اس سب میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کہانیاں سنا رہے ہیں. بلکہ میں تو ایک دلچسپ چیز ابھی دیکھ رہا تھا 1-2 دن پہلے, ایک عالم نے بڑی تنبیہ کے انداز میں مسلمانوں کو یہ کہا کہ یہ جو تم جنگ کی تیاریاں کر رہے ہو اور میزائل بنا رہے ہو یہ تم غلط کر رہے ہو. قرآن مجید میں تو کہا ہے گھوڑے تیار رکھو. تو ان چکروں میں پڑنے کے بجائے کلیشنکوفیں اور بندوقیں اور ڈرون, ہمیں گھوڑے تیار رکھنے چاہیے, اس لیے کہ مدد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گھوڑوں کے بعد آئے گی. تو آپ یہ دیکھیے کہ جب انسان آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ واضح شکست کے بعد بھی ایک نیریٹو آپ بنا لیتے ہیں کہ شکست اس لیے نہیں ہوئی کہ ہماری طاقت کم ہے, شکست اس لیے ہوئی کہ ہم نے طاقت کا حصول اس طریقے پہ نہیں کیا جس طریقے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا, لہذا ہمیں گھوڑے لینے چاہیے.
یعنی گھوڑے لے کر آپ ایک ملک پہ حملہ آور ہوں جو ایٹمی قوت ہے اور ان کا خاتمہ کر دیں. تو یہ خواب ہیں جو مذہبی قوتیں دکھاتی رہی ہیں, اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا. جی بہت بہت شکریہ. یعنی ایک جملے میں اس بات کو اگر سمیٹا جائے تو یہ ہے کہ وہ جذباتی مذہبی بیانیہ ہے یا مذہبی محرک ہے بیسکلی وہ, جس نے حقائق کو یکسر نظر انداز کر دیا اور جنگ ہی کو واحد راستہ سمجھا. جزاکم اللہ.